ایک سرسبز گاؤں میں جہاں ہرے بھرے کھیت اور تنگ کچی پگڈنڈیاں تھیں، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ بھی تھا۔ وہ تقریباً اسی برس کی تھیں۔ چاندی جیسے سفید بال صاف ستھرے انداز میں جوڑے میں بندھے رہتے اور ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہوتی جو وقت اور غم دونوں سے بے نیاز لگتی تھی۔ ان کا کچی اینٹوں کا چھوٹا سا گھر ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے خاموشی سے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر صرف ضرورت کی چیزیں تھیں، دو مٹی کے پانی کے گھڑے، ایک سادہ سا چولہا اور کونے میں ایک لکڑی کا بستر جو ذرا سی ہوا میں بھی چرچرا اٹھتا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ ان کے شوہر 30 سال پہلے انتقال کر گئے تھے اور ان کی اکلوتی بیٹی روزگار کی تلاش میں شہر گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ گاؤں والے اکثر سرگوشیوں میں کہتے، ارے زبیدہ بھی اکیلی بھولی بسری مگر پھر بھی ایسے مسکراتی ہیں جیسے کوئی غم ہی نہ ہو۔ اسی گرمیوں میں عالیہ نامی 20 سالہ لڑکی دہلی سے گاؤں آئی اپنی نانی سے ملنے۔ عالیہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ انجینئرنگ کے داخلہ امتحان میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس کی سب سے قریبی دوست نے اس کا اعتماد توڑ دیا تھا اور والدین ہر وقت اس کا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے تھے۔ ہر شام وہ اکیلی بیٹھ کر خاموشی سے سوچتی، زندگی میرے ساتھ ہی اتنی ناانصافی کیوں کرتی ہے؟ ایک صبح جب عالیہ برگد کے درخت کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ زبیدہ بھی پرندوں کو بچا ہوا چاول ڈال رہی ہے اور آہستہ آہستہ کوئی پرانی دھن گنگنا رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا اور وہ ہر گزرنے والے کو مسکرا کر دیکھتی تھی، حتیٰ کہ ان کو بھی جو انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ عالیہ کو تجسس ہوا۔ وہ کئی دن تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ آخر ایک خاموش شام وہ خود کو روک نہ سکی اور ان کے پاس جا کر بولی، دادی کیا میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ زبیدہ بھی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ضرور بیٹی، اس وقت برگد کی چھاؤں سب سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے۔ پھر عالیہ بولی، دادی اب کے پاس تو کوئی نہیں، اپ نے اتنا کچھ سہا ہے پھر بھی اب ایسے مسکراتی ہیں جیسے اب کا دل کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ کیسے؟ زبیدہ بھی ہلکے سے ہنسی۔ بیٹی، یہ مسکراہٹ پیدائشی نہیں تھی، یہ کئی طوفانوں کے بعد آئی ہے۔ کیا تم میری کہانی سننا چاہو گی؟ عالیہ نے سر ہلا دیا۔ جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میں نے ایک نیک دل انسان سے شادی کی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، بس محبت تھی۔ ہماری بیٹی ہماری ساری خوشی تھی۔ مگر قسمت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک سردیوں میں میرے شوہر بیمار پڑ گئے۔ نہ کوئی قریبی علاج تھا نہ پیسے۔ وہ میری باہوں میں یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مضبوط رہنا زبیدہ۔ میں بھی ان کے ساتھ مر جانا چاہتی تھی مگر میں اپنی بیٹی کے لیے جیتی رہی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کپڑے دھوئے، کبھی کبھی مانگنا بھی پڑا صرف اس لیے کہ اسے پڑھا سکوں۔ سال گزرتے گئے، اسے شہر میں نوکری مل گئی اور وہ چلی گئی۔ پہلے خط آئے، پھر فون، اور آہستہ آہستہ سب بند ہو گیا۔ اس نے شادی کر لی اور شاید مجھے بھول گئی۔ عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ اسے ڈھونڈنے کیوں نہیں گئیں؟ زبیدہ بھی نے دھیرے سے کہا، میں ایک بار گئی تھی۔ اس کی نئی زندگی تھی، نیا گھر۔ میں سڑک کے اس پار کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر واپس لوٹ آئی۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب خاموشی سے چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، عزت کے ساتھ۔ عالیہ نے روتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تنہائی دھوکا؟ زبیدہ بھی وہی پرسکون مسکراہٹ لے آیا تھا، جب تک میں نے 3 سچ نہ سیکھ لیے۔ یہی سچ مجھے بچا گئے۔ اول، جو بدلا نہیں جا سکتا اسے قبول کرو۔ میں اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے یاد رکھے، مگر میں یہ ضرور چن سکتی ہوں کہ کڑواہٹ مجھے ختم نہ کرے۔ میں نے دکھ کے بجائے سکون چنا۔ دوم، جو ہے اس پر شکر کرو۔ میرے پاس دولت نہیں مگر یہ پرندے ہیں، یہ درخت ہے، کھلا آسمان ہے اور ایک دل ہے جو اب بھی محسوس کرتا ہے۔ شکر گزاری امیروں کے لیے نہیں، سمجھداروں کے لیے ہوتی ہے۔ سوم، لینے سے زیادہ دو۔ میں پرندوں کو دانہ ڈالتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں، بیماروں کو جڑی بوٹیاں دیتی ہوں۔ دینا مجھے زندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے، جیسے میں اب بھی کسی کام کی ہوں۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ اس کے سینے کی گرہیں جیسے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ سورج درختوں کے پیچھے ڈوبنے لگا، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ گئے۔ کئی ہفتوں بعد پہلی بار عالیہ مسکرائی۔ دادی شکریہ،
آج اپنے میرے اندر کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ اس رات وہ دونوں ستاروں کے نیچے بیٹھے باتیں کی، ہنسی روئے۔ جب عالیہ دہلی واپس لوٹی تو اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے ہر دن شکر کے ایک چھوٹے سے لفظ سے شروع کرنا سیکھ لیا۔ اس نے ان لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیا جو چلے گئے تھے، اور ان کی مدد شروع کی جو خاموشی سے تکلیف میں تھے جیسے وہ خود تھی۔ حقیقی خوشی درد کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ مقصد کی موجودگی ہے۔ زندگی کبھی غم، نقصان اور مایوسی سے خالی نہیں ہوتی، مگر ہمارے پاس ہمیشہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ زبیدہ بی کی کہانی ہمیں سکھت چھوٹی یہ ہے کہ سکون کامل حالات کا تحفہ نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ اس چیز کو قبول کرنے سے جو بدلی نہیں جا سکتی، جو باقی ہے اس پر شکر کرنے سے اور دوسروں کے ساتھ مہربانی بانٹنے سے، چاہے ہمارا دل خود زخمی ہو۔ ہم اکثر زندگی کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تب مسکرانے کا سوچتے ہیں، مگر کبھی کبھی زندگی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ہم مسکرانے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ خاموش لمحوں میں، دینے کے سادہ عمل میں، اور بغیر کڑواہٹ کے چھوڑ دینے کی طاقت میں ہم ایسی خوشی پا لیتے ہیں جسے کوئی حالت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ اس خوشی کو چنو، اس لیے نہیں کہ زندگی آسان ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل سکون کا حقدار ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید کہانیوں اور نئی کہانیوں کی اپڈیٹس کے لیے اپنی رائے، فیڈ بیک اور آئیڈیاز کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔